میرا نام میری امی نے نہ جانے کیا سوچ کر شمع رکھا تھا۔ سہیلیاں مذاق میں کہا کرتی تھیں کہ شمع کا نام تو جلنا ہے، بس تم بھی جب تک جیو گی جلو گی۔ ان کا کہا منو ان پورا ہو کر رہا۔ والد صاحب کے کاروبار کے علاوہ جائیداد بھی تھی جو ہماری گزر اوقات کے لیے کافی تھی، لیکن یہ جائیداد گاؤں میں تھی جس کی دیکھ بھال انہوں نے میرے چچا کو سونپ رکھی تھی، کیونکہ انہیں خود تو اپنے بزنس سے فرصت نہ تھی۔ چچا صرف مڈل پاس تھے تو چچی بھی دیہاتی ان پڑھ عورت تھیں۔ وہ شہری بد و باش کو پسند نہیں کرتی تھیں۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد ہم تینوں بچے اکیلے ہو گئے۔ تعلیم کی وجہ سے والد صاحب ہم کو گاؤں میں رکھنا نہیں چاہتے تھے اور شہر میں ماں کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ تبھی دوستوں رشتہ داروں نے انہیں دوسری شادی کا مشورہ دیا۔ میرے والد دوسری شادی نہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ میری والدہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ شریک حیات کی جدائی کے صدمے نے ان کو آدھا کر دیا تھا۔ ڈاکٹر ان کو مکمل آرام کی ہدایت کر رکھی تھی، لیکن ان پر کاروبار کا بھی بوجھ تھا۔ وہ پل بھر کو آرام نہ کر سکتے تھے۔ بہت تلاش کے بعد گھر سنبھالنے کے لیے ہمیں ایک اچھی عورت مل گئی۔ وہ ایک بنگالن تھی جو روزگار کی تلاش میں ہمارے وطن آ گئی تھی۔ اس کا نام سنین تھا۔ ہم اس کو آپا جی کہتے تھے۔ ان کے آ جانے سے ہم کو کافی سکون ملا۔ ہمیں وقت پر کھانا ملنے لگا اور وقت پر اسکول جانے لگے۔ غرض انہوں نے گھر کے نظام کو اچھی طرح سنبھال لیا۔ نوکروں پر بھی نظر رکھتی تھیں۔ آپا جی نے اپنا وطن غربت کی وجہ سے چھوڑا تھا اور یہاں ان کا کوئی نہیں تھا۔ ایک روز ابا جی کافی دیر سے گھر لوٹے تو بہت تھکے ہوئے تھے۔ کھانا بھی نہیں کھایا۔ رات کو آتے ہی بستر پر دراز ہو گئے۔ صبح جب آپا جی ان کو چائے دینے گئیں تو وہ بے حس و حرکت پڑے ملے۔ وہ رات کے کسی پہر یہ دنیا چھوڑ چکے تھے۔ چچا جان کو ہمارے پڑوسی نے اطلاع دی۔ وہ رشتہ داروں کے ہمراہ گاؤں سے آ گئے۔ والد کی تجہیز و تکفین کے بعد کچھ دن ہمارے ساتھ گزارے۔ والد صاحب کے کاروبار و امور دیکھے اور ہم کو لے کر گاؤں چلے آئے۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ زندگی کیا ہوتی ہے۔ والد صاحب کا گھر تو ہمارے لیے جنت سے کم نہیں تھا۔ چچی اجڑ اور سخت مزاج خاتون تھیں۔ انہوں نے دوسرے روز ہی ہم دونوں بہنوں کو کام پر لگا دیا۔ ہمارے سفید اور ملائم ہاتھ گوبر سے بدنما اور بدبودار ہو گئے۔ اب ہم سارا دن ننگے سر ننگے پیر کام کرتے۔ ذرا سستانے بیٹھ جاتے تو چچی کپاس کی سوکھی ٹہنی سے ہماری خوب پٹائی کرتی۔ میری چھوٹی بہن تو اس قدر خوفزدہ رہنے لگی کہ چچی اس کی طرف نظر بھی کرتی تو وہ کانپنے لگتی۔ اس عورت سے میری معصوم بہن بہت ڈرتی تھی۔ جب وہ جانوروں کے لیے چارہ اٹھانے جاتی اس کے پیروں میں کانٹے چبھ جاتے۔ نکالنے کی کوشش کرتی تو کانٹے پاؤں کے تلووں میں ٹوٹ کر رہ جاتے۔ اس طرح بیچاری کے پاؤں نیلے پڑ گئے اور وہ مستقل لنگڑا کر چلنے لگی۔ پھر ایک دن اس کو بخار ہو گیا۔ وہ صحن میں بخار میں پڑی کراہ رہی تھی کہ چچا وہاں سے گزرے۔ انہوں نے اس کے پیروں کی طرف دیکھا جو نیلے پڑ چکے تھے۔ تبھی انہوں نے چچی کو ڈانٹا کہ اس کے پیروں سے کانٹے نکالو ورنہ یہ پولیس کیس بن جائے گا۔ وہ کہاں نکلتے جو گوشت کے اندر پیوست ہو کر رہ گئے تھے۔ چچا گاؤں کے ایک نیم حکیم کو لائے۔ کانٹے نکالنے کا کام اس کے سپرد ہوا۔ جب میری معصوم بہن کے تلووں سے کانٹے نکالے جا رہے تھے
تو اس کی چیخیں آسمان تک بلند ہو رہی تھیں۔ اس کے پاؤں لہو لہان ہو گئے اور وہ شدید تکلیف میں تڑپتی رہی۔ 2 دن بعد تکلیف کی شدت سے چل بسی۔ اب میں اور بھائی باقی رہ گئے۔ بھائی تو چھوٹا تھا۔ ایک روز چچا اس کو یہ کہہ کر اپنے ساتھ لے گئے کہ قریبی شہر میں نوٹنکی لگی ہوئی ہے، بچہ ہے، تماشا دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا۔ دوسرے روز لوٹے تو اکیلے تھے۔ میں نے پوچھا، چچا جی گڈو کدھر ہے؟ بولے، نوٹنکی کی بھیڑ میں میرا ہاتھ چھوڑے چل رہا تھا، کہیں ادھر ادھر ہو گیا۔ میں نے کافی تلاش کیا، نہ ملا۔ تھانے میں رپٹ کروا آیا ہوں، پولیس تلاش کر لے گی، کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ تب میں بہت روئی۔ بہن بھی مجھے چھوڑ گئی تھی اور اب میرا بھائی بھی، اس کو چچا نے نہ جانے کہاں گم کر دیا تھا۔ اب میرا دنیا میں کون تھا؟ 15 برس کی ہوئی تو مجھ کو باتیں سمجھ میں آنے لگیں۔ گاؤں کی ایک دو ہمدرد بڑی بوڑھیاں کہتی تھیں کہ تیرے چچا نے جائیداد کی خاطر گڈو کو کہیں غائب کر دیا ہے۔ اب جائیداد کی وارث ایک میں ہی بچی تھی۔ ایک روز چچا نے میرے سامنے کچھ کاغذات رکھے کہ ان پر دستخط کر دوں۔ میری کیا مجال کہ انکار کرتی۔ اس کے 6 ماہ بعد پتہ چلا کہ 10,000 کے عوض وہ میری شادی کسی پکی عمر کے آدمی سے کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہاں رکنا نہیں چاہیے، ورنہ چچا واقعی شادی کے نام پر بوڑھے کے حوالے کر دے گا۔ تبھی میں نے گھر سے نکل بھاگنے کی سوچ لی۔ رات کو جب سب گھر والے سو گئے تو میں نے چچی کے زیورات میں سے ماں کے کچھ زیورات اٹھائے اور سر پر پگڑی باندھ لی تاکہ لڑکی کے روپ میں دیکھ کر پولیس والے مجھے نہ پکڑ لیں۔ وہ چچا کے حوالے کر دیتے تو میرا کیا حشر ہوگا۔ زیورات کی پوٹلی میں نے کمر سے باندھی اور بس میں سوار ہوئی۔ یہ آخری بس رات 10:30 بجے گاؤں سے روانہ ہوئی تھی۔ صبح 4 بجے لاہور پہنچی، مگر میں لاہور سے پہلے ایک چھوٹے سے قصبے میں اتر گئی۔ اب دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ سوچنے لگی، لڑکے کا روپ دھارے رہوں یا لڑکی بن جاؤں۔ کشمکش میں ایک سرائے کے پاس پہنچ گئی۔ تمام رات جاگنے سے میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ سرائے کے مالک کے پاس گئی، اس سے کہا کہ میں مسافر ہوں، رہنے کے لیے جگہ چاہیے، تھوڑی دیر آرام کر کے لاہور چلی جاؤں گی۔ دراصل مجھے پتہ نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے۔ میں نے بس کے مسافروں سے سنا تھا کہ آگے لاہور آنے والا ہے۔ یہ خبر نہ تھی کہ شہر لاہور کتنی دور ہے۔ زندگی کا تنہا یہ پہلا سفر تھا اور رستوں سے بھی واقف نہ تھی۔ سرائے والے نے آواز سے پہچان لیا کہ میں لڑکی ہوں۔ وہ شک میں پڑ گیا، لیکن مجھے اس نے کچھ نہیں کہا، البتہ ایک کمرے میں لے گیا اور کہنے لگا کہ ہماری سرائے میں علیحدہ کمرے نہیں ہیں، یہ میرا کمرہ ہے، تم یہاں آرام کر لو۔ اس نے مجھے ناشتہ بھجوایا۔ تھوڑا سا ناشتہ کرنے کے بعد میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور چارپائی پر دراز ہو گئی۔ لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ میں گھبرا گئی۔ نیند پوری ہو چکی تھی اور مجھے پوری طرح ہوش آ چکا تھا۔ سوچا، اب کیا کروں، کہاں جاؤں؟ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ سرائے کا مالک تھا۔ کہہ رہا تھا، لڑکے اب اٹھو بھی، کیا ساری عمر کی نیند پوری کرو گے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔
दस्तक सुनकर घबराहट में पगड़ी को जल्दी जल्दी सर के गिर्द लपेटता था। बालों को सही तरह से पगड़ी में ढांप ना सकी थी। सराय का मालिक इतने में अंदर आ गया। कहने लगा, इस तरह खुद को छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तसल्ली के दो बोल सुनकर मैं रोने लगी। थोड़ी बहुत बिपता सुनाई। उसने कहा, घबराओ नहीं, यहीं रहो जब तक मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ कि क्या करना है। डरो मत, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूँगा। बस इस कदर एहतियात रहे कि तुम्हारे यहाँ ठहरने का किसी को इल्म न होने पाए। मैं दिन को कमरे के बाहर ताला लगा दूँगा ताकि सब तुम्हें यही समझें कि कमरा बंद है। कुछ दिन तुमको उसी तरह रहना होगा। उसकी बात ना मानती तो क्या करती, कहाँ जाती? बड़ी दुनिया में मेरा कौन था? अब ये होता कि सुबह को खाना पहुंचाने के बाद वो कमरे के बाहर ताला लगा देता। दोपहर को 2 बजे अगर मौका मिल जाता तो कमरा खोलता, वरना एक ही बार रात को 10 बजे के बाद खुद आकर कमरा भी खोलता और खाना भी लाता। दूसरे रोज़ रात को वो खुद भी वहीं सोने आ गया। उसने कहा कि अगर मैंने अपने रोज़मर्रा के मामूलात में तब्दीली की तो लोगों को शक हो जाएगा। इर्द गिर्द के लोग जानते हैं कि कभी कभी मैं रात को घर जाकर सोता हूँ, वरना अपनी सराय के इसी कमरे में सो जाता हूँ। शुरू में मैं उस शख्स की चालाकी को ना समझी, मगर अब समझ रही थी कि ये हौले हौले जाला बुन रहा था। ताहम यहाँ पनाह मिली थी तो मैं और कहाँ जाकर सर छुपाती। मजबूर खामोश हो रही। 10 दिन गुजर गए। इस दौरान सराय का मालिक, जिसका नाम हाशिम खान था, मुझसे बहुत मायूस हो गया और मेरे साथ शादी का इरादा कर लिया। उसने बताया कि मैं बीवी बच्चों वाला हूँ और मेरे 6 जवान साले हैं जो मेरे चचाजाद हैं। उनका डर ना होता तो तुमको आज ही बीवी बनाकर घर ले जाता, मगर अब ज़रा सोच कर समझ कर इतना बड़ा कदम उठाना होगा। पहले हमको खुफिया पहले हमको खुफिया शादी करना होगी। आहिस्ता आहिस्ता बाद में इस मामले को जाहिर करूँगा। जल्दी की तो मेरे साले मुझको पुलिस के हवाले कर देंगे। खुदा जाने वो झूठ कहता था या सच, मगर अब वो मेरे वजूद का मालिक तो बन चुका था। मैं कुली तौर पर उसके रहमो करम पर थी और ना समझ भी मालूम न था कि बुराई क्या है और भलाई किसको कहते हैं। ये डर भी था कि यहाँ से निकली तो जाऊंगी कहाँ। 2 हफ्ते बाद हाशिम के साले को इल्म हो गया कि इसने सराय में कोई लड़की रखी हुई है। वो सीधा हाशिम के पास पहुँचा और पूछा कि ये क्या मामला है। हाशिम ने कहा, बेचारी मुसीबत ज़दा है, इसका कोई नहीं, घर से निकली हुई है, किसी बुरे आदमी के हाथ लग गई तो इसको बेचकर पैसे खरे कर लेगा। इसी वजह से मैंने पनाह दी हुई है। परेशान हूँ कि इसका क्या करूँ। ऐसी वैसी कोई बात नहीं, तुम बदगुमानी मत करो। वो शख्स, जिसका नाम जमाल था, कहने लगा, अगर ये बात है तो फिर तुम इस लड़की को मेरे हवाले कर दो और बेफिक्र हो जाओ। मैं कोर्ट में जाकर इससे शादी कर लेता हूँ। हाशिम ने बिला चूं चरा मुझे जमाल के हवाले कर दिया। वो मुझे लाहौर ले आया और बजाय कोर्ट लेके जाकर शादी करने के उसने मुझे एक और शख्स के हाथों फरोख्त कर दिया और रकम खरी कर ली। वो शख्स भी कुछ भला मांस नहीं लगता था, लेकिन मुझे रोता देखकर जाने कैसे उसके दिल की काया पलटी।
کہ کسی بری جگہ لے جانے کی بجائے وہ مجھے اپنے گھر لے گیا، جہاں اس کی بوڑھی ماں اور ایک 9 سال کی بچی تھی، جبکہ اس کی بیوی مر چکی تھی۔ اس نے ماں سے کہا، اماں، یہ لڑکی مصیبت زدہ ہے، گھر کا راستہ بھول گئی ہے، مجھے اتفاق سے مل گئی ہے۔ تو ہر وقت کہتی تھی نا کہ گھر بسا، شادی کر لے، میں کب تک زندہ رہوں گی؟ تو اب اچھی طرح اس بھولی بھٹکی کو پرکھ لے، تجھے اچھی لگے تو میری اس کے ساتھ شادی کرا دے، تجھے بہو مل جائے گی۔ اور میری بیٹی کو ایک ہمجولی ماں بولی، اچھا پہلے چند دن اس کے رنگ ڈھنگ تو دیکھ لوں۔ وہ مجھے برا نہیں لگا تھا، اس کے برتاؤ میں تہذیب اور بات چیت میں رکھ رکھاؤ تھا۔ اس کی بیٹی تو 2-4 روز میں ہی مجھ سے مانوس ہو گئی، مجھے ماں کے حوالے کر کے وہ اسی شام گھر سے چلا گیا تھا۔ 15 روز بعد آیا تو اس کے گھر کی حالت بدل چکی تھی۔ میں نے گھر کو سنبھال لیا تھا، اماں کا خیال رکھتی، ان کو وقت پر کھانا پکا کر دیتی، کپڑے دھو کر دونوں دادی پوتی کو پہناتی، ان کو نہانے کو کہتی، اور ہر شے کو میں نے اجلا کر دیا۔ سہیل نے گھر میں قدم رکھا تو اس کو اپنا گھر بنا سنوارا ہوا ملا۔ وہ 32 برس کا صحت مند نوجوان تھا، اپنی ماں کا تابع دار اور بیٹی سے پیار کرنے والا۔ وہ اچھا کماتا تھا، کیا کام کرتا تھا مجھے نہیں معلوم، بہرحال اس کی ماں نے مجھے بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یوں میں بھولی بھٹکی در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچ گئی۔ اگر چچا کی طرف سے ڈر نہ ہوتا کہ وہ مجھے بھی میری بہن اور بھائی کی طرح ٹھکانے لگا دے گا تو وہاں سے سارے ظلم سہ لیتی، گھر سے نہ نکلتی، مگر میرے مرحوم باپ کی جائیداد، روپیہ پیسہ میری جان کے دشمن بن چکے تھے۔ عجیب بات ہے کہ دنیا میں رشتے کبھی رحمت اور کبھی قاتل کا روپ دھار لیتے ہیں۔ کوئی چچا تایا ایسے ہوتے ہیں جو وراثت کی خاطر خون کے پیاسے رہتے ہیں۔ میں نے چچی اور چچا کی نیت کو بھانپ لیا تھا، تبھی خوف سے گھر چھوڑ دیا تھا۔ آگے بھی میرا حال کچھ اچھا ہونے والا نہیں تھا، لیکن خدا کو مجھ پر رحم آ گیا۔ برے حالات سے دوچار ہونے کے بعد سے اس کے کرم سے سہیل کے پاس پہنچ گئی، جس نے مجھ سے شادی کر کے مجھے اپنی عزت بنا لیا۔ اس نے میرے گزرے دنوں سے کوئی واسطہ نہ رکھا اور اپنی آئندہ زندگی کو پرسکون بنانے میں لگا رہا، اور مجھے پرسکون زندگی، مضبوط سہارا اور پناہ مل گئی۔ مجھے خود کسی کے پیار کی ضرورت تھی، لہٰذا جلد ہی ان کے ماحول میں ڈل گئی۔ اس کی بیٹی میں اپنی بہن کی شبیہ تلاش کرتی تو مجھ کو اور اس پر پیار آتا اور کلیجے سے لگا لیتی، تب اپنا بچپن، ماں باپ یاد آ جاتے، دل سے ہوک سی اٹھتی۔ وقت پر ہر زخم بھر دیتا ہے۔ شادی کے 3 سال بعد جب میرا پہلا بیٹا اور اس کے بعد 2 بیٹیاں ہو گئیں تو میرے زخم بھی رفتہ رفتہ بھرنے لگے۔ فریال بہت ہی پیاری بچی تھی، اس نے میرے بچوں کو سنبھالا، اس سے پیار کرتی اور اس کے ساتھ کھیل کود کر خوش ہوتی جیسے اس کو کھلونے مل گئے ہوں۔ دیکھتے دیکھتے وہ بڑی ہو گئی اور ہمیں اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ تبھی میری ساس نے اپنے ایک رشتہ دار کے لڑکے سے اس کا بیاہ کر دیا۔ اس کے چند ماہ بعد وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ اس دنیا سے جانے سے قبل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھیں کہ ان کی سب مرادیں بھر آئیں۔ ان کی یتیم پوتی فریال کی شادی ہو گئی اور بیٹے کو پھر سے آباد اور بچوں میں نہال دیکھ لیا۔ وہ مجھے دعائیں دیتی ہوئی اس جہان سے رخصت ہوئی تھیں کہ میں ان کے آخری دنوں میں، جب وہ علیل تھیں، بہت ان کی خدمت کی تھی۔ سوچتی ہوں کہ یہ ان کی دعائیں ہیں جو آج میری
میرے پاس دنیا کی ہر خوشی موجود ہے اور میرا گھر رشک جنت ہے۔ اس طرح کی بہت ہی پیاری کہانیاں دیکھنے کے لیے اریحا کہانیاں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پر پریس کر دیں۔